بھی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کا وابڈا سٹی فیصل آباد میں بڑے عوامی اجتماع سے خطاب۔ اسلامی مبلغ کہتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے۔ ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ غیر مسلموں کو جواب دیتے ہوئے ان کی مذہبی کتابوں اور قرآن کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ ان کے اسلام بارے غلط فہمیاں دور ہوں گی تو وہ اسلام قبول کریں گے۔ دعوت اسلام میں سب سے پہلا مرحلہ غیر مسلموں کی غلط فہمیاں دور کرنا ہے۔ غیر مسلموں کے اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور ہوں گی تو وہ اسلام قبول کریں گے۔ اجتماع میں موجود مسیحی لڑکی نے اسلام قبول کر لیا۔ سوال اور جواب کا سیشن جاری ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اپڈیٹ کرتے چلے اپنے ناظرین کو۔ مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کا وابڈا سٹی فیصل آباد میں بڑے عوامی اجتماع سے خطاب۔ اسلامی مبلغ کہتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے۔ ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ غیر مسلموں کو جواب دیتے ہوئے ان کی مذہبی کتابوں اور قرآن کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ ان کے اسلام بارے غلط فہمیاں دور ہوں گی تو وہ اسلام قبول کریں گے۔ دعوت اسلام میں سب سے پہلا مرحلہ غیر مسلموں کی غلط فہمیاں دور کرنا ہے۔ غیر مسلموں کے اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور ہوں گی تو وہ اسلام قبول کریں گے۔ اجتماع میں موجود مسیحی لڑکی نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ سوال و جواب کا سیشن جاری ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ نہیں کہیں گا، جو کچھ وہ سنے گا وہ کہیں گا، وہ مجھے گلوریفائی کریں گا، وہ میری تعریف کریں گے۔ یہ جو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 11 سے 14 ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہہ رہے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے، آپ ابھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ وہ جب آئیں گے حق کے پیغمبر، وہ آپ کو کہیں گے سارے سچائی، اور وہ جو کچھ سنیں گے اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، جو کچھ سنیں گے وہ کہیں گے، اور وہ میری تعریف کریں گے۔ آج کی تاریخ میں اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے ہر مسلمان کے لیے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے۔ آپ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھاؤ غیر عیسائی، قرآن ایک واحد غیر عیسائی مذہبی کتاب ہے جس میں ہر مسلمان کو ماننا فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے۔ اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا تو وہ مسلم نہیں اپنے آپ کو بول سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے بنی اسرائیل کے لیے، تو جتنے پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگ کے لیے آئے، اور جو کلام ان کے لیے نازل کیا گیا تھا، جو اللہ نے کلام نازل کی، وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کس کے والد نہیں لیکن آخری نبی ہے اور خاتم النبی ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ساری رحمت سارے عالم کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے۔ اور کیونکہ پہلے جتنے بھی وحی آئے، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، وہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھے اور صرف ایک گروہ کے لیے تھے۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 الف لام را، ہم نے قرآن بھیجا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو اندھیرے سے روشنی ملا۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 52
Here is a message from mankind. Let them know there is one God. Let them know. Let the men of understanding take heed. آپ یہ سمجھ لو سارے انسانیت کے لیے قرآن مجید ہے اور وہ جان لے کہ ایک یہ اللہ ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185. رمضان was the month in which the Quran was revealed. رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا. ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 کہ قرآن مجید اللہ نے نازل کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت دے. صرف مسلمان کو نہیں, صرف عربوں کو نہیں, تو کیونکہ قرآن مجید. آپ کو بتائیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے فرزند فارق نائک کا اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے نہ کہ زحمت کے موضوع پر ایمان افروز خطاب. ذاکر نائک کے صاحبزادے شیخ فارق نائک نے بھی وابٹا سٹی میں بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کیا. اسلام انسانیت کے لیے رحمت نہ کہ زحمت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے شیخ فارق نائک کا کہنا تھا کہ قرآن مجید صرف عرب کے لیے نہیں ساری انسانیت کے لیے ہے. قرآن میں نام کے ساتھ صرف 4 آسمانی کتابوں کا ذکر ہوا ہے. قرآن مجید کے علاوہ باقی سب کتابیں ایک مخصوص وقت اور قوم کے لیے تھی. اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں فرما رہے ہیں کیا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک یونیورسل میسنجر بھیجے گئے ساری انسانیت کے لیے. اپنے خطاب میں شیخ فارق نائک کا مزید کہنا تھا کہ 9/11 کے بعد آئے روز اسلام کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں. بین الاقوامی میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا بہت مضبوط ہے. کہتا ہے مسلمان دنیا پرست ہے. ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ میڈیا کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں. شیخ فارق نائک بولے اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے نہ کہ زحمت. ہم مسلمانوں کو علم ہونا چاہیے کہ کیسے بین الاقوامی میڈیا کو جواب دینا ہے. آج کے اس دور میں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے, اسلام کو بدنام کر رہی ہے. There is virulent propaganda about Islam in the international media. شیخ فارق نائک نے کہا کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنا طرز زندگی کیسے گزارنا چاہیے. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ چوری اور کرپشن کو کیسے روکنا چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی وابٹا سٹی فیصل آباد آمد سیکیورٹی کے سخت انتظامات, سینکڑوں پولیس اہلکار اور رضاکار تعینات رہے. پنڈال میں داخلی راستوں پر واک تھرو گیٹ نصب, 5000 کرسیاں, 2 سکرینز بھی لگائی گئیں. اسلامی مبلغ سٹیج پر جلوہ افروز ہوئے تو فضاد نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی. معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کا خطاب سننے کے لیے مرد و خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد پنڈال میں موجود رہی. خواتین کے لیے 5000 کرسیاں لگائی گئیں. پنڈال میں 2 سکرینز بھی نصب کی گئی تھیں. اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خطاب کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. سینکڑوں پولیس اہلکار اور رضاکار تعینات رہے. واک تھرو گیٹ بھی نصب کیے گئے. شہریوں کو جامع تلاشی کے بعد پنڈال میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی. ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسٹیج پر آمد کے ساتھ ہی پنڈال نعرہ تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھا. ڈاکٹر ذاکر نائک کی زوجہ فرحت نائک بھی پنڈال میں موجود تھیں. وابڈا سٹی میں عوامی اجتماع کے لیے انتظامیہ نے بہترین انتظامات کیے. عوام نے بھرپور دل جمی کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کا خطاب سنا. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ہمیں سب آتا ہے, مزید تربیت درکار نہیں. حکومت ٹریننگ کی ضرورت کا جائزہ لینے کے بہانے فارغ کرنے کا سوچ رہی ہے. محکمہ تعلیم پنجاب کا اساتذہ سے ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ لینے کا پروگرام فلاپ ہو گیا. اساتذہ تنظیموں کے TNA ٹیسٹ کے بائیکاٹ کی مہم کامیاب. فیصل آباد میں قائم 39 سینٹرز میں ویرانیوں کے ڈیرے رہے. اساتذہ ٹیسٹ دینے سینٹرز پر ہی نہ پہنچے. TNA ٹیسٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ گرینڈ ٹیچر لائنز نے, کیونکہ ہمارے قائدین جو ہیں اس وقت انہوں نوکریوں سے برخاست کیا گیا ان کو, تو جب تک ہمارے قائدین جو ہیں ان سے مذاکرات نہیں ہوتے, ان کو نوکریوں پہ بحال نہیں کیا جاتا, تو ہم اپنے قائدین کا جو ہمیں میسج ملا تھا کہ پورے پنجاب میں TNA ٹیسٹ کا جو ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا, تو الحمدللہ اس پہ پورا پنجاب جو ہے وہ اپنا بائیکاٹ کر رہا ہے.
جنگ کے اساتذہ کی کارکردگی احتجاج تک محدود ہو کر رہ گئی۔ ٹیچرز کی کارکردگی جانچنے کے لیے TNA ٹیسٹ کا پہلا بیچ ختم، اساتذہ یونین کا تمام سینٹر پر صفر حاضری کا دعویٰ۔ TNA ٹیسٹ کے بائیکاٹ کی مہم جاری، کہتے ہیں بغیر کسی مشاورت کے اساتذہ پر یہ امتحان مسلط کیا گیا، تعلیمی معیار بہتر بنانے کے بجائے تذلیل کی جا رہی ہے۔ یہ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ٹیسٹ سے گھبرا رہے ہیں، لیکن کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ کس چیز کا ٹیسٹ دیں بھائی؟ ہم NTS پاس کر کے آئے ہیں، ٹیسٹ کیوں دیں؟ انٹرویو کس چیز کا؟ کوئی ہم نوکری لے رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں پہلے جو ہم وہ اڈاپٹ کر چکے ہیں، ان مراحل سے ہم گزر چکے ہیں۔ ٹوئٹیک سنگھ میں TNA ٹیسٹ کے بائیکاٹ کی مہم کامیاب، ضلع میں اساتذہ کے لیے 4 سینٹر بنائے گئے۔ TNA ٹیسٹ دینے کے لیے اساتذہ اسکولوں میں نہ پہنچے، ٹرینرز راہ تکتے رہ گئے۔ چنوٹ کے اساتذہ کا سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے خلاف احتجاج جاری، ٹیچرز نے TNA ٹیسٹ کا بائیکاٹ کیا، ضلع میں 7 سینٹرز بنائے گئے، تاہم اساتذہ ٹیسٹ دینے نہ پہنچے۔ محکمہ تعلیم پنجاب اور اساتذہ کو مل بیٹھ کر معاملات کو سلجھانا ہوگا تاکہ بچوں کا تعلیمی حرج نہ ہو۔ کپاس کی درآمد میں اضافہ، محکمہ زراعت کی کوتاہی زر مبادلہ ذخائر پر بھاری پڑنے لگی۔ کپاس کی کم پیداوار پر روئی کی درآمد بڑھنے لگی، رواں مالی سال تجارتی خسارہ بڑھنے لگا۔ گزشتہ سال اکتوبر میں 2 کروڑ، رواں برس 5 کروڑ ڈالر کی روئی درآمد ہوئی۔ رواں مالی سال 3 ماہ میں 14 کروڑ ڈالر کی روئی درآمد ہوئی۔ تاجروں نے خام مال کی خود مختاری پر زور دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ شہر کو 4 چاند لگانے کے ذمہ دار PHA کے اپنے دفتر کو ہی گرہن لگ گیا، خراب گاڑیاں، ٹوٹی ریڑیاں، کاٹ کباڑ اور کچرا آفس کی شان بڑھانے لگا۔ فیصل آباد شہر کو خوبصورت بنانے والے ذمہ دار ادارے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا اپنا مرکزی دفتر ہی کباڑ خانے کا روپ دھار چکا ہے۔ PHA کی خراب 3 گاڑیاں 3 ماہ سے دفتر میں کھڑی کھٹارا بننے لگی ہیں۔ انتظامی ہٹ دھرمی کے باعث گاڑیاں مرمت ہوئیں، نہ ہی سامان سٹور میں منتقل کیا جا سکا، جبکہ مختلف مقامات سے تجاوزات کی مد میں اٹھایا جانے والا سامان بھی مرکزی آفس کی زینت بننے لگا۔ PHA ذرائع کا کہنا ہے کہ تجاوزات کا سامان قبضے میں لے کر سٹور میں منتقل کیا جانا ضروری اور جرمانوں کے بعد سامان کی واپسی بھی سٹور سے کی جاتی ہے، مگر PHA کے مرکزی دفتر میں مختلف مقامات سے تحویل میں لیا گیا سامان اور ریڑیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں۔ PHA ذرائع کا کہنا ہے کہ ملازمین کی کمی کے باعث 3 ماہ سے سامان اسٹور روم میں منتقل نہیں کیا جا سکا۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ہمراہ قاس احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کو پولیو سے بچانے کا عزم، پولیو کے دوران نقل پذیر آبادی کی جیو ٹیگنگ کا فیصلہ۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی بھی شرکت، پولیو مہم میں موجود خامیوں کی نشاندہی اور ان کا حل بھی پیش کیا گیا۔ صوبائی وزیر سلمان شفیق نے کہا ہر پولیو ٹیم کے ساتھ کم از کم ایک سرکاری اہلکار تعینات کیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری نے کہا ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق تشویشناک ہے۔ پنجاب بھر کے لیے 4888 مستقل اور 2654 ٹرانزٹ پولیو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ 33 لاکھ بچوں کی ویکسینیشن کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز 28 اکتوبر سے ہوگا۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔ DC فیصل آباد نے انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ 16,400,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ضلع بھر کے لیے 4,922 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ والدین بچوں کو قطرے ضرور پلائیں۔ چنیوٹ میں بھی پولیو مہم کے انتظامات مکمل۔ ضلع بھر میں 2,97,000 بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے، جس کے لیے 1400 سے زائد ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ فیصل آباد میں سماجی اور کاروباری شخصیت میاں احمد کمال کے صاحبزادے میاں احمد حسن کی دعوت ولیمہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں صدر پریس کلب چودھری عبد الرحمان گجر، سینئر صحافی اور نائب صدر پریس کلب میاں منور اقبال، CEO آئیڈیل گروپ میاں امجد سعید، میاں خضر سعید کی شرکت، میاں عمر سعید، میاں احسن سعید، میاں جواد، تیمور محمد مقبول، امیس مقبول، اویس مقبول، ریحان احمد، ذیشان احمد نے بھی شرکت کی۔ چودھری سلمان، بلال حسن ٹیپو، طاہر خلیل، کار اسکواڈ کے ڈائریکٹر میاں گوہر سعود احمد بھی شریک ہوئے۔ میاں قاسم، میاں کاشف، حمزہ الیاس، ملک شہاب دلاور، میاں عثمان، ملک محمد حمزہ، بلال احمد مجتبیٰ نے بھی شرکت کی۔ عبداللہ آفتاب، میاں تحسین، محمد عمار، محمد احبار، محمد وقار سمیت دیگر سماجی اور کاروباری حضرات نے شرکت کی۔ اور مزے کے پکوان اور ساتھ میں دیدہ زیب پریزنٹیشن، دی پنجاب سکول سسٹم فیصل آباد میں سجا فوڈ فیسٹیول۔
مزے مزے کے پکوان اور شاندار پریزنٹیشن۔ دا پنجاب اسکول سسٹم فیصل آباد نے لڑکیوں کو امور خانہ داری سکھانے کے لیے فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا۔ کسی طالبہ نے چکن کڑاہی اور بریانی بنائی تو کسی نے چکن قورمہ اور پلاؤ بنا کر حاضرین کے دل مول لیے۔ ہم نے بنائی آج بریانی اور ہم نے آج بہت مزہ کیا، یہ بہت اچھے ہوتے ہیں بچوں کے لیے ایسے کھانا پکانے وقت ہم نئی ترکیبیں آزماتے ہیں، ذائقے کا توازن بنانا اور اپنی مہارت کا نکھارنا، اور یہ ایک فن ہے۔ فاسٹ فوڈ میں صحت بخش غذائی اجزاء کی کمی ہوتی ہے جس سے قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے اور مختلف بیماریوں کا شکار ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ طالبات نے فاسٹ فوڈ کی چھٹی کرواتے ہوئے سینڈوچ، سلاد، چنا چاٹ اور گھر کے بنے لذیذ کھانے بنا کر پیش کیے۔ کھیر بنائی ہے جس میں ہمیں بہت مزہ آیا ہے اور یہ ہمارا فیسٹیول ہوتا ہے جس سے بچے کھانا بنانا سیکھتی ہیں۔ آج ہم نے بریانی بنائی، آج ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہے، بہت مزہ آتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے۔ ہم نے اکثر ہیلپ بھی کرواتے ہیں، اسکول والے ٹیچر بھی ہیلپ کرواتے ہیں، اور ہم نے آج بریانی بنائی تھی اور قورمہ بھی بنایا تھا۔ کمپٹیشن بہت اچھا تھا، ہمیں بہت مزہ آیا اس کمپٹیشن میں، بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا۔ اب ہم اپنی ماما کے بھی گھر میں ہیلپ کرا سکتے ہیں۔ سابق ایم پی اے خواجہ محمد اسلام، چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز خالد حیات کموکا، ٹیچر ٹرینر سعدیہ خان، پرنسپل عمر حیات کموکا اور دیگر اساتذہ نے بھی اسٹالز کا وزٹ کیا۔ یہ ان کی یہی عمر ہے اس کو سیکھنے کے لیے اور اس کمپین کی اشد ضرورت ہے۔ میں اس پر اس اسکول کو، اس کی انتظامیہ کو جتنا بھی خراجات تحسین پیش کروں یہ کم ہے۔ فوڈ فیسٹیول ہے، اس کے انعقاد کا جو بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم بچوں کے اندر رجحان پیدا کریں کہ وہ کھانا خود تیار کریں، کوکنگ کا ان کے اندر شوق پیدا کیا جائے۔ ہماری تو فیمیل کی انسٹنکٹ میں کھانا پکانا ہونا ضروری اور ہوتا بھی ہے، تو دے ہیو میڈ اے لاٹ آف گڈ ایفرٹ اور بہت اچھا لگا دیکھ کے انتھوزیاسٹکلی بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اس میں ٹریڈیشنل کھانوں پہ زیادہ فوکس کیا ہوا ہے۔ معزز مہمانوں نے فوڈ فیسٹیول کو خوشائند اقدام قرار دیتے ہوئے طالبات کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ آج کھانا پکانے کے مقابلوں میں طالبات نے بھرپور پارٹیسپیٹ کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ گھر جا کر اب کچن میں اپنی ماما کا ہاتھ بھی بٹائیں گی۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ گورنمنٹ گرلز گریجویٹ کالج گلستان کالونی فیصل آباد میں بھی محفل میلاد سجایا گیا۔ عظیم و شان محفل میلاد میں اساتذہ اور طالبات نے آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے پھول بھی نچھاور کیے۔ محفل میلاد میں مقررین کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ پرنسپل ڈاکٹر عائشہ ظفر، اساتذہ اور طالبات کی بڑی تعداد نے محفل نعت میں شرکت کی۔ محفل میلاد کا اختتام اجتماعی دعا کے ساتھ کیا گیا۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41، فیصل آباد۔ لائل پور گیلریا 2 کے مکمل ہونے پر فیصل آباد پریمیئر ڈیولپر کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سی ای او پریمیئر ڈیولپر سہیل خٹک کی خصوصی شرکت۔ پریمیئر ڈیولپر کی جانب سے لائل پور گیلریا 2 کے مکمل ہونے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں نیشنل اور انٹرنیشنل برانڈ نے شرکت کی۔ سی ای او لائل پور گیلریا سہیل خٹک کا کہنا تھا کہ 5 سے 6 ماہ تک شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال کی اوپننگ کر دی جائے گی۔ لائل پور گیلریا 2 میں ہمارے انویسٹرز نے بھرپور اعتماد کیا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اسی طرح سے اس کی ہمت اور اسے نوازش کی ہے کہ ہم نے ٹائم سے پہلے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا ہے اور سارے برانڈز کے اور سب لیزنگ وغیرہ اس کی آلموسٹ جو ہے نا سارے پلانز اس کے بن چکے ہوئے ہیں اور کافی حد تک بہت سارے برانڈز نے اپنی لوکیشنز بھی لے لی ہوئی ہیں۔ تقریب میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے خصوصی شرکت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ پریمیم ڈیولپر نے شہر میں سب سے خوبصورت شاپنگ مال بنایا ہے۔ جلد ہی 40 کنال پر مشتمل یہ لائل پور گیلریا 2 کی اوپننگ 4 ماہ تک کر دی جائے گی۔ 40 کنال کا یہ پروجیکٹ آپ آئی وٹنس ہیں کہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ ابھی برانڈز کی پلیسمنٹ ہو گئی ہے، لیزنگ ہو گئی ہے اور آخری مراحل میں اگلے 2-4 مہینے میں آپ اس کو ایک بہت ہی فیصل آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا مال یعنی آپریشنل حالت میں دیکھیں گے۔ سہیل خٹک صاحب نے اپنے پروجیکٹ کو اور تیز کر دیا اور ایک شاندار امپائر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ 2 جو ہے مکمل ہو چکا ہے اور یہ انشاءاللہ اس کا اگلے سال میں اس کی پراپر جو اوپننگ ہے وہ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہاں پہ کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ سی ای او لائل پور گیلریا کا کہنا تھا کہ 2 سال کے دوران لائل پور گیلریا 3 کو مکمل فعال کر دیا جائے گا۔ کیمرہ مین محمد زبیر کے ساتھ علی حیدر بٹا، سٹی 41، فیصل آباد۔